اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کریں گے۔ ویسے تو بی بی کی بے شمار فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ہماری زبانیں قاصر ہیں ان کی فضیلت بیان کرنے سے، ہم تھک جائیں گے لیکن ان کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ تو میں ان کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام، ان کا اسم اتنا اسم مبارک ہے کہ ایک حدیث میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام ہو یا احمد نام ہو یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبداللہ نام رکھا جائے مردوں میں تو بہت زیادہ ثواب ہے، اور کہا کہ عورتوں میں اگر فاطمہ نام رکھا جائے تو جس گھر میں بھی فاطمہ نام رکھا جائے گا اس کے گھر سے فقر اور تنگ دستی دور ہو جائے گی، کبھی بھی اس کے گھر میں فقر وارد نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ تنگ دست نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے کتنا زیادہ ثواب ہے جناب فاطمہ زہرا کا نام رکھنے سے۔ تو اور بھی حدیث میں ہے کہ یعنی جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں تو بہترین نام کا انتخاب کریں، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ باپ کا حق کیا ہے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کا نام بہت اچھا انتخاب کیا جائے، اور انہیں تعلیم دی جائے، بہترین تعلیم دی جائے۔ تو یہ والدین کا حق ہے بچوں کے اوپر کہ ان کے ساتھ ایسا کرے۔ تو بہترین نام میں سب سے بہترین نام یہ ہوتا ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے اپنے بچے کا نام رکھا ہے، جبکہ بعض ایسے نام ہوتے ہیں جس کے کوئی یعنی خاص معنی نہیں ہوتے، جیسے انما کے معنی بے شک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بے شک ہم نے اپنی بیٹی کا نام اگر رکھ دیں انما تو اس کا مطلب ہے بے شک، تو اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کسی نام کا انتخاب کریں تو کسی پڑھے لکھے انسان سے پوچھیں اور اس کے معنی جانیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تب اس کے بعد رکھیں۔ اور بہترین نام ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھا جائے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پر رکھا جائے تو گھر میں برکت رہتی ہے، تنگ دستی سے ہمیشہ انسان بچا رہتا ہے۔ اسی طرح سے بتا دوں کہ جو بھی اپنے بچوں کا نام جناب فاطمہ زہرا کے نام پر رکھے تو اس کا احترام، اس نام کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جناب فاطمہ زہرا کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، تو امام صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اب جب کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی بھی اسے گالی اور فوش مت دینا، اور کبھی بھی اس پر نفرین مت کرنا، اور کبھی بھی اسے مارنا نہیں، صرف نام رکھنے کی بنا پر کہا کہ کیونکہ فاطمہ نام رکھا ہے تو کبھی بھی اسے مارنا نہیں، کبھی بھی گالی نہیں دینا، اتنا زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنے ایک خط میں اس طرح فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ کون؟ ہمارے زمانے کا امام فرما رہا ہے، کس کے بارے میں؟ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں، کہ پیغمبر کی بیٹی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح سے جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح کے بارے میں کہا گیا ہے، تسبیحات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ خداوند عالم کی حمد و ثنا میں تسبیح فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ زہرا کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی ہے۔ یعنی کتنا زیادہ ثواب ہے اگر کوئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے تو اس کا ثواب وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو۔
رسول خدا کو اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر رہ جائیں، ہر روز اپنی بیٹی کو ضرور دیکھتے تھے، ایک بار ضرور ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اور جب جناب فاطمہ زہرا آتی تھیں رسول خدا کے پاس تو رسول خدا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سوچنے والی بات ہے کہ آخری پیغمبر جو خاتم النبیین ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ جناب فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور انہیں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جس نے فاطمہ زہرا پر ستم کیا اور ان کے حق کو چھینا اور انہیں قتل کیا۔ تو اس بات پہ توجہ دیں کہ جو کوئی بھی جناب فاطمہ زہرا پر ظلم کرے گا یا ان کا حق غصب کر لے گا، حق چھین لے گا، یا جس نے ان کو قتل کیا ہے، رسول خدا نے کہا ہے کہ ان پر لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے ان پر، کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پریشان کیا۔ میں جناب فاطمہ زہرا کی نماز کا ذکر کرتی چلوں کہ کس طرح سے نماز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہے اور ہم دو یعنی رکعت کر کے پڑھیں گے 2 سلام کے ساتھ، 2 رکعت پڑھیں گے تشہد سلام پڑھ کے ختم کریں گے۔ تو ان 4 رکعت میں کیا ہے کہ سب سے یعنی ہر رکعت میں یہی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں گے اور 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، یہ پورا سورہ 50 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد تشہد سلام کر کے اور نماز کو ختم کر دیں گے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز ہے بالخصوص، یعنی ان سے مخصوص کی گئی ہے یہ نماز، اور پھر ان کو اپنا وسیلہ بنائیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو بیان فرمائیں، انشاءاللہ کہ خداوند عالم آپ کے تمام حاجات کو قبول کرے گا، مستجاب کرے گا۔